خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ پرانی کہانی سنیں گے۔ ایک ایسی کہانی جو ایک بڑا سوال اٹھاتی ہے کہ اصل وراثت کیا ہے، دولت یا کردار؟ چلیں اصل وارث کی اس کہانی میں چلتے ہیں۔ تو سیدھا کہانی کے مرکز میں چلتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک باپ ہے جو مرتے وقت اپنی ساری دولت اپنے 3 بیٹوں میں سے صرف ایک کے نام کر دیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ ایک بیٹا کون ہے۔ اب انصاف کیسے ہوگا؟ اس کی اس میراث کا فیصلہ آخر کرے گا کون؟ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک خاندان سے، جہاں باپ کی ایک وصیت نے 3 بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کیا۔ چلیں ملتے ہیں ان کرداروں سے جن کی زندگیاں اس ایک فیصلے سے بالکل بدلنے والی تھیں۔ تو بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی امیر اور سمجھدار آدمی رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ۔ پہلی بیوی جس کے 2 بیٹے تھے وہ کہہ لیں گے اپنے کردار کی وجہ سے مشہور نہیں تھیں، جبکہ دوسری بیوی جس کا صرف ایک بیٹا تھا وہ اپنی نیکی کے لیے جانی جاتی تھی۔ اور بس یہی وہ فیملی سیٹ اپ تھا جس نے آگے آنے والے پورے ڈرامے کی بنیاد رکھی۔ ہاں، اور ایک اور بہت اہم بات تھی، ایک ایسا اشارہ جو شاید آنے والے وقت کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ جو نیک بیوی کا چھوٹا بیٹا تھا وہ صرف سیرت میں ہی بلکہ صورت میں بھی بالکل اپنے باپ کی تصویر تھا۔ یہ چیز ان دونوں کے درمیان ایک بہت خاص، ایک گہرے رشتے کو ظاہر کرتی تھی۔ جب اس شخص کا آخری وقت آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے ایسے الفاظ کہے جنہوں نے ان کی زندگی میں طوفان لا دیا۔ اس نے کہا، میری ساری دولت تم میں سے صرف ایک کے لیے ہے، لیکن وہ ایک تھا کون؟ اس ایک سوال نے پورے خاندان کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا اور جھگڑے کے بیج بو دیے۔ اور بالکل جیسا سوچا جا سکتا تھا، باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی بھائیوں میں لالچ اور حق کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ سوال اب یہ تھا، دعوے دار کون ہے اور فیصلہ کرے گا کون؟ ہر بھائی کو پورا یقین تھا کہ وہی اصل وارث ہے۔ سب سے بڑا بولا، یہ میرا حق ہے۔ منجلے نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا اور چھوٹا وہ بھی کہنے لگا کہ وارث تو وہی ہے۔ باپ کے ان الفاظ نے انہیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ تو اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ وہ تینوں بھائی ایک بہت عقل مند اور عزت دار قاضی کے پاس گئے۔ ان کو امید تھی کہ شاید وہی اس الجھن کو سلجھا سکتے ہیں۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ قاضی سمجھ گیا تھا کہ یہ صرف دولت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کردار کا امتحان ہے۔ اس لیے اس کا حل بھی کوئی عام فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک ایسی آزمائش تیار کی جو ان کی روح تک کو ہلا کر رکھ دے۔ قاضی نے بہت اطمینان سے ان سب کی باتیں سنی، اور جب وہ چپ ہو گئے تو اس نے ایک ایسی آزمائش سامنے رکھی جو سننے میں بہت ہی عجیب بلکہ سنگین تھی۔ اس کا پلان ان کے دعووں کی سچائی جاننا نہیں تھا، بلکہ ان کے دلوں کے اندر جھانکنا تھا۔ اور پھر قاضی نے وہ کہا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے کہا، جاؤ اپنے باپ کی قبر کھودو، اس کی ہڈیاں باہر نکالو اور انہیں آگ میں جلا دو۔ جب یہ کام کر لو تو میرے پاس واپس آنا، میں فیصلہ کر دوں گا۔ سوچ کر دیکھیں، جب بیٹوں نے یہ سنا ہوگا تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ تو اب کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں باتیں ختم ہوتی ہیں اور عمل شروع ہوتا ہے، اور ہر بیٹے کا اصل چہرہ سب کے سامنے آنے والا تھا۔ اور ان کا رد عمل فوری تھا اور بالکل ایک دوسرے سے الٹ۔ جو 2 بڑے بھائی تھے جن کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ تو فوراً اس کام کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے چہرے پر صرف خوف تھا اور انکار۔ اور اس کا انکار صرف لفظوں تک نہیں تھا، نہیں، جب اس کے بھائی قبر کھودنے کے لیے قبرستان کی طرف بڑھے تو چھوٹا بیٹا تلوار لے کر ان سے پہلے وہاں جا پہنچا۔ وہ اپنے باپ کی قبر کی حفاظت کے لیے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے پوری کہانی کا رخ موڑ دیا۔ اس نے کہا، مجھے نہیں چاہیے کوئی حصہ، لیکن میرے جیتے جی یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اس ایک جملے نے ثابت کر دیا کہ اس کے لیے باپ کی عزت اور محبت دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھی۔ تو اس سب کے بعد تینوں بھائی قاضی کے پاس واپس گئے۔ انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ قبرستان میں کیا ہوا، کیسے 2 بھائی تیار تھے اور کیسے چھوٹے نے انہیں روک دیا۔ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی تھی۔ اب قاضی نے اپنی آزمائش کے پیچھے چھپی ہوئی عقل مندی کو سب پر ظاہر کیا۔ اس نے بڑے بھائیوں سے کہا، اگر تم واقعی اس کے سچے بیٹے ہوتے تو تمہارے دل بھی ویسے ہی بے چین ہوتے جیسا اس کا دل ہوا۔ تمہیں بھی وہی تکلیف ہوتی۔ محبت اور احترام تمہیں یہ کام کرنے ہی نہ دیتے۔ تو پھر اس سب کا مطلب کیا نکلا؟
قاضی نے صاف صاف اعلان کیا کہ اصل وراثت دعووں سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ دل کی ہمدردی اور شفقت سے ہوتی ہے۔ اصلی وارث وہ ہے جس کے دل میں محبت اور احترام ہو۔ اصل قیمت دعووں کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ قاضی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ باپ کی ساری جائیداد سب سے چھوٹے بیٹے کو دے دی جائے۔ انعام اس کو ملا جس نے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف دولت کا ہی نہیں بلکہ اپنے باپ کی محبت اور اس کے اصولوں کا بھی اصل وارث تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آخر زیادہ بڑی چیز کیا ہے، دولت یا رشتوں کا احترام؟ زندگی میں زیادہ قیمتی کیا ہے؟ وہ پیسہ جسے ہم گن سکتے ہیں یا وہ عزت جسے ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی خزانے صندوقوں میں نہیں، دلوں میں ہوتے ہیں۔